إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما سابقہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی۔ آج کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہم مسلمانوں کی کتنی محبت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے والے پوری دنیا کے لوگ تھے، لیکن آپ کی بات سے انکاری بہت زیادہ لوگ تھے۔ آپ کی ذات کو ماننے والا ابو لہب تھا، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی آزاد کی تھی۔ ابو لہب کا دین اسلام نہیں تھا، وہ مشرک تھا، کافر تھا، لیکن یہ فطری اس کی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر انہوں نے لونڈی کو آزاد کیا۔ ابو طالب دوسرا چاچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد ہمدردی اور محبت کرنے والا تھا، آپ کی ذات کو ماننے والا تھا، آپ کے ساتھ اتنی جان نثاری کہ جب تک ابو طالب کے جی کے اندر جان رہی
تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ انہوں نے ساتھ دیا، آپ کے ساتھ ہمدردی اور الفت رکھی اور آپ کا پرورش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کے حوالے سے ہر حوالے سے ساتھ دیا۔ آپ کی ذات کو ماننے والے اس دور کے مشرکین مکہ بھی تھے، جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے تم کیسے پاتے ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو صادق الامین پاتے ہیں۔ یعنی آپ کی ذات کو ماننے والے اس دور کے لوگ مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ بھی اپنے بیٹے کو تو مانتا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، ان کی ذات کو مانتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے والد نوح علیہ السلام کو باپ تو مانتا تھا، ان کی خوبیوں کا اقراری تو تھا، لیکن ان کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ سیدنا لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی دونوں کی بیویاں، وہ ان کے گھر کے اندر بیویاں تھیں، ان کی ذات کو مانتے تھے لیکن بات کو نہیں مانتی تھی، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، دونوں جہنم کی آگ کے اندر داخل کر دی گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر جو شخص کسی کو ذات کو مانتا ہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ذات کو ماننے والے دنیا کے اندر آپ کو بہت ملیں گے، لیکن بات سے بڑا انکار ہے۔ دنیا میں بات سے بڑا انکار ہے۔ محبت تب انسان کی پوری ہوتی ہے جب انسان اپنے محبوب سے محبت کرنے لگ جائے۔ لو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، فرمایا کہ محبوب کی محبت کرنے والے کی محبوب سے محبت تب پوری ہوتی ہے جب اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے۔ محبوب جس محبوب سے محبت انسان کرتا ہے، اس کے لیے اپنا تن، اپنا دھن، اپنا مال، اپنی جان سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی کسی سے محبت ہو جائے تو وہ محبت، اس محبت کے اندر انسان جو ہے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی محبتیں ہیں۔ یہ محبت کا اصول ہے کہ محبت پہلے آزمائی جاتی ہے۔ محبوب جو ہے محبت کرنے والے کو پہلے آزماتا ہے کہ اس کی میرے ساتھ محبت کتنی ہے، اس کے بعد اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے اور جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات سے محبت رکھیں، آپ کی بات سے محبت رکھیں۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید کا پورے قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے اپنے بات کو ماننے کے بعد کہ لوگوں کو حکم دیا ہے کہ لوگوں میری بات کو ماننا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے اطیع اللہ، کہ میری بات کو ماننا ہے، واطیع الرسول، اور میرے بات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر حکمرانوں کی بات کے حوالے سے آتا ہے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے بڑے حکمران جو ہے تمہیں کسی بات کا حکم دیں تو ان کی بات کو مانو۔ ان کی بات کو تب مانا جائے گا جب ان کی بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر ہوگی۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کا آپ مطالعہ کریں، پورے قرآن مجید کے اندر کسی پیر کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، کسی مرشد کے بارے میں حکم نہیں ہے، کسی امام اور کسی مولوی کے بارے میں، محدث کے بارے میں حکم نہیں ہے کہ میری بھی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کا یہ فرمان ہو کہ میری بھی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، امام کی بھی کرنی ہے، یہ کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ اگر قرآن ہمیں اس بات کی دعوت نہیں دیتا تو ہمیں بات اسی کی ماننی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات کو مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو، اپنے نیکیوں کو برباد نہیں کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ہٹ کر کسی اور کی بات کو ہم مانیں گے تو وہ بھلے اچھی کیوں نہ نیکی ہو، برباد ہونے والی ہے،
وہ برباد ہونے والی ہے، وہ انسان کو گھاٹے کے اندر ڈالنے والی ہے۔ تو یہ مسلمان جو ہے اس بات کا پابند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور ساتھ و ساتھ بات کے ساتھ بھی محبت رکھے، تب تو انسان کے لیے عزتوں کا خزینہ اور سرخروئی کا نغینہ ہوگا اور دخول جنت کا ایک قرینہ ہوگا اور یہ نجات کا راستہ ہوگا۔ انسان مسلمان جب تک اپنی زندگی عبادت کے راہوں میں گزارے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا رہے۔ یہ اتباع لفظ جو ہے وہ طبیعتن سے ہے۔ طبیعہ اس کو کہا جاتا ہے، گائے کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو طبیعہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا اگر کسی کا واسطہ جانوروں سے پڑا ہو تو گائے کا بچہ کبھی بھی ماں سے آگے نہیں چلتا، گائے کا بچہ کبھی اپنے ماں سے آگے نہیں چلتا، گائے کا بچہ ہمیشہ اپنی ماں کے پیچھے ہوتا ہے۔ اسلام نے تبع کا لفظ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع کا لفظ بولا ہے تاکہ ہم اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھیں، پیچھے چلیں۔ آگے بڑھیں گے تو وہ ہمارا عمل اور ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ پیچھے چلنا ہے، اسی بات کو طبیعہ کہا جاتا ہے، اسی بات کو اتباع کہا جاتا ہے، فرمان برداری کہا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان والوں کے لیے کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں جو اللہ کے رسول کی اتباع اور فرمان برداری کرتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں، ان کا ٹھکانہ، ان کی معیت، ان کا ساتھ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں وہ کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ سب سے بہترین ساتھی ہیں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری ہمیں آپ کی معیت سکھاتی ہے۔ قیامت کے دن آپ کی معیت ہوگی، آپ کے ساتھ ہم ہوں گے جو لوگ اطاعت کرنے والے ہیں، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ وہ قیامت والے دن جنت کے اندر ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو اپنا اوڑھنا اور بچھونا اطاعت رسول بنا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن مجید کے آپ یہ آیت پڑھیں گے تو انسان اللہ کے فرمان پر دنگ ہو جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ فرمائے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی بات کو مانا، گویا کہ اس نے اللہ کی بات کو مانا ہے۔ رسول کی بات کو ماننا گویا کہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آرڈر اور وہی آتی ہے، وہی اپنے مبارک زبان سے بولتے ہیں اور امت اس کے اوپر عمل کرتی ہے۔ وقت کی قلت اور کمی کے ساتھ اختصار سے کچھ باتیں اور بھی رکھنی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت تھی اور آپ کی بات پر صحابہ کتنا عمل کرتے تھے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنا عمل کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے لوٹے واپس اور بیچ کے اندر پڑاؤ ڈالا، سب صحابہ نے اپنے سواریوں سے کجاوے اتارنے کے بعد صحابہ جو ہیں وادیوں کے اندر منتشر ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، سونے کے لیے، رات گزارنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس عمل کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا عمل جو ہے، یہ شیطان جو ہے تمہارے عمل کی طرف، شیطان جو ہے شیطان کی طرف سے یہ تمہارا عمل ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی فرمایا کہ جدا نہیں ہو بلکہ ساتھ بیٹھ کر سویا کرو، ساتھ بیٹھ کر لیٹا کرو کسی پڑاؤ کے اندر۔ یہ پڑاؤ کا حکم ہے تاکہ ان کی جو نگرانی ہے آسانی سے کی جا سکے، کیونکہ ہر شخص پہاڑوں میں چلا جائے تو دشمن آسانی سے ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ساتھ بیٹھا کرو۔ حدیث کے اندر سیدنا ابو ثعلبہ خشنی کتاب اللباس کے اندر
امام ابو داؤد رحمہ نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں نقل کیا ہے۔ ابو ثعلبہ خشنی فرماتے ہیں اس دن کے بعد صحابہ کرام آپس کے اندر اتنا جڑ کر بیٹھا کرتے تھے اگر ان کے اوپر ایک ہی بڑی چادر ڈال دی جائے تو ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ نبی کا فرمان سنا، آپ کی بات کو سنا، فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول ہم آسانی کے ساتھ الگ اگر سوئیں گے تو آسانی سے سو سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ گھریلو گدوں کا گوشت یہ پہلے دور کے اندر جائز تھا، گھریلو گدوں کا گوشت جائز تھا، صحابہ کرام ذبح کرتے ہیں اور کھایا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غزوہ خیبر کا جب موقع آیا تو صحابہ کرام کو جو مال غنیمت ملا اور بڑی بھوک لگی تھی صحابہ کرام کو غزوہ خیبر کے موقع پر، انہوں نے کیا کیا کہ جو مال غنیمت سے گدے ملے تھے ان کو انہوں نے ذبح کیا، گھریلو گدے، ان کو انہوں نے ذبح کیا اور ہانڈیوں کے اندر ڈالا ان کا گوشت، اور گوشت جو ہے جوش مارنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا اور یہ حکم آ گیا کہ آج کے بعد غزوہ خیبر کے بعد گھریلو گدوں کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے صحابی نے منادی نے اعلان کیا ان اللہ و رسولہ ینہاکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول جو ہے آج کے بعد تمہیں اعلان کرتے ہیں کہ گھریلو گدوں کا گوشت تم پر حرام ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اعلان سنا، فوراً جو گوشت پک رہا تھا، تیار ہو چکا تھا، اپنے ہانڈیوں کو جو ہے الٹ دیا اور گوشت کو گرا دیا۔ اس دن کے بعد ہم نے گوشت وہ نہیں کھایا۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے فرمان برداری۔ جب شراب کی حرمت آئی تھی، شراب کے حرمت جب آئی تھی، اللہ نے پہلے شراب کے بارے میں فرمایا تھا اسم کبیر، یہ بڑا گناہ ہے، شراب کے قریب نہیں جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، لوگوں جب نماز میں ہو تو شراب پی کر نہیں آیا کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے الہ العالمین اس شراب کے بارے میں ہمیں کوئی وضاحت کر دیں اللہ تعالیٰ، اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ شراب کی حرمت جاری ہو گئی، اور منادی دینے والے نے اعلان کیا۔ سیدنا انس بن مالک صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں حدیث ہے، سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر کے اندر تھا اور لوگوں کو میں شراب پلا رہا تھا، تب شراب حلال تھا مدینہ کے اندر، میں شراب پلا رہا تھا، اچانک آواز آئی، ابو طلحہ نے کہا کہ انس باہر نکلے، کس چیز کی آواز ہے؟ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، میں نے اعلان سنا ان اللہ و رسولکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آرڈر اور حکم جاری ہو گیا ہے، ان اللہ قد حرم علیکم الخمر، اللہ تعالیٰ نے لوگوں مسلمانوں تم پر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ انس کہتے ہیں کہ اب میں نے فوراً آ کر ابو طلحہ کو بتایا کہ منادی دینے والے نے یہ اعلان کیا ہے آج کے بعد شراب کی حرمت ثابت ہو چکی ہے، حرام ہو چکا ہے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں انس سے کہ انس برتنوں میں جتنا بھی شراب ہے سارے شراب کو بہا دو مدینہ کے گلیوں کے اندر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں مدینہ کے گلیوں کے اندر اس آرڈر اور حکم کے بعد صحابہ نے اتنا شراب بایا کہ شراب کی حرمت کے بعد کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر سیلاب کی شکل اختیار کر چکا تھا شراب، مدینہ کے گلیوں میں اتنا شراب بہہ چکا تھا۔ میرے بھائیوں یہ حکم اسلام کا آرڈر جاری ہو گیا شراب کی حرمت کے اندر۔ یہ شراب مسلمانوں پر آج بھی حرام، اور ہمارے مسلمان اس شراب کو کتنا پیتے ہیں، اس شراب کے کتنے نام ہیں، ہر نام کے ساتھ، جس نام کے ساتھ شراب کا نام ہو وہ شراب حرام ہے اور وہ انسان کو نشہ دینے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو شراب کو نچوڑتا ہے،
جو شراب کو بیچتا ہے، جو شراب کا کاروبار کرتا ہے، جو شراب کو پیتا ہے، جو شراب کو لے کر آتا ہے، ان لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، وہ ملعون ہیں۔ اس دنیا کے اندر گھٹیا قسم کے اور تباہ کن لوگ ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنتیں ان لوگوں پر برس رہی ہوتی ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کفار کے لیے تو قانون ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے قانون نہیں ہے۔ مسلمان کتنا شراب پیتے ہیں، کتنا پیتے ہیں۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، 27 رمضان المبارک کی رات تھی، اس محلے کے اندر ایک شخص نے شراب پی تھی اور وہ شراب پی کر مرا تھا۔ شب قدر کی رات ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، اور یہ مسلمان ہے اپنے گھر کے اندر شراب پی رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو انسان جس عمل کے اندر مرتا ہے قیامت والے دن اس عمل کو کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ شخص شراب پیتا ہوا قیامت والے دن اٹھے گا، شراب پیتا ہوا اٹھے گا۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں شراب نوشی کے موذی مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک مرتبہ شراب پینے سے 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی، صفوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، شراب نوشی کے نشے کے اندر ڈوبتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، وگرنہ ہمارے معاشرے کی تباہی کی ایک سبب یہ شراب ہے۔ اسلام نے اس کو ام الخبائث کہا ہے، یعنی خبیث چیزوں کی ماں، برائیوں کی جڑ، اس کو شراب کو کہا گیا ہے۔ ایک نیک انسان کا واقعہ ابن حبان کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ایک باغیہ عورت، اس نے اس نیک انسان کو اپنے نوکر کے ذریعے بلایا، اس نے کہا کہ اس میرے بیٹے کو، لڑکے کو یا لڑکی کو، اس کو دم کر دو۔ دم کرنے کے لیے بلایا۔ وہ شخص اس کے گھر کے اندر جب آیا، اس نے اپنے دروازے بند کر دیے، اس عورت نے، اور اس نیک انسان سے کہا کہ ورنہ میں شور کروں گی، یا تو مجھ سے زنا کرو، یا تو اس بچے کو مار دو، یا تو شراب پیو، تینوں میں سے کوئی ایک کام تجھے ضرور کرنا ہوگا۔ اس نے بڑی منتیں کی، سب کچھ کیا، لیکن کوئی اس کے پاس وسیلہ نہیں بچا۔ آخر وہ شراب پر راضی ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ میں شراب پیوں گا، یہ بڑے بڑے 2 گناہوں سے بچ جاؤں گا، قتل اور زنا سے بچ جاؤں گا۔ لیکن اس شخص نے جب شراب پی تو شراب کے اندر دھت ہو گیا۔ نیک انسان تھا، عبادت گزار انسان تھا، شراب پینے کے بعد اس شخص نے زنا بھی کر لیا اور اس بچے کو بھی مار دیا، بچے کو بھی مار دیا۔ یہ ام الخبائث ہے۔ جو شرابی انسان ہوتا ہے اس کو نہ ماں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ بیٹی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ بہو کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ دنیا کا اور زمین کا بدترین انسان ہوتا ہے۔ وہ انسان گھر کے اندر اکیلا چھوڑنے کا قابل نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے اندر ہے تو اس موذی مرض سے، موذی وبا سے توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، وگرنہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اسلام نے اس شراب نوشی کی حد رکھی ہے، اور شراب نوشی ہے ایک بہت خطرناک وبا ہے۔ اس انسان کا گھر کے اندر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے ماں پر حملہ کر سکتا ہے، اپنے بھائی اور بہن پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اس شراب نوشی کے مرض سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے ایک حکم سنا تھا، ایک حکم سنا تھا، مدینہ کے گلیوں کے اندر شراب بہنا شروع ہو گیا۔ یہ ایک حکم سنا تھا، وہ تو عادی تھے، پوری زندگی پینے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کتنا عمل کرنے والے تھے، آپ کی بات کو کتنا ماننے والے تھے۔ میرے بھائیوں، اس موذی مرض سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے معاشرے کو بھی بچائیں، اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں۔ جو اس قسم کے موذی مرض میں مبتلا ہے اس برے انسان سے دوستی بھی نہ رکھیں، اس برے انسان سے دوستی بھی نہ رکھیں، اور اس کے گھر والوں کو فوراً آگاہ کریں کہ یہ آپ کا بیٹا اور آپ کے گھر کا فرد اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، یہ آپ کی طرف سے ایک خیر ہوگا، بھلائی ہوگی۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کرتے ہیں، کتنی فرمان برداری کرتے ہیں، کتنے عمل ہیں جو بتانے والا بتا بتا کے تھک جاتا ہے، لیکن ماننے والا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کہتا ہے کہ ہمارے علماء نہیں ہیں، اتنی بڑی گنتی ہے، رفع الیدین نہیں کرتے، رفع الیدین نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یار اللہ کے رسول کی سنت ہے، میں آپ کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھا رہا ہوں، یہ آپ نہ سمجھیں کہ اہل حدیث ہیں تو ہمیں رفع الیدین پر لے آئے۔ یہ رفع الیدین جو ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے، یہ نماز کا ایک عظیم حصہ ہے، نماز کی ایک عظیم خوبصورتی ہے۔ عبداللہ بن عمر اس شخص کو کنکریاں مارا کرتے تھے جو رفع الیدین نماز میں نہیں کرتا تھا۔ آپ حدیثوں کی کتابیں اٹھائیں، صحیح بخاری جس پر اجماع ہے، اس صحیح بخاری کے اندر 5 روایتیں ہیں، 5 حدیثیں، 5 حدیثیں رفع الیدین کرنے کی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 6 روایتیں ہیں، تقریباً 450 روایتیں رفع الیدین کرنے کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسے آپ کو شک نہیں ہے میرے اس دائیں ہاتھ ہونے میں، اس ہاتھ کے دائیں ہونے میں آپ کو شک نہیں ہے، مجھے بھی کوئی شک نہیں ہے رفع الیدین کے کرنے میں۔ ایک ہی بھی روایت صحیح سند کے ساتھ ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا۔ آپ کی وفات تک رفع الیدین ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ میرے بھائیو، دلال دینے کے یہاں پر وقت نہیں، وگرنہ میں دلال دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایسی عظیم سنت ہے، کوئی کیا چیز رکاوٹ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نماز کے اندر رفع الیدین کرو۔ کتنے صحابہ سے ہے، ابو بکر صدیق سے، عبداللہ بن زبیر سے، عمر بن خطاب سے، سیدنا وائل بن حجر سے، ابو حمید سعدی سے، ابو ہریرہ سے، ابو موسیٰ اشعری سے، مالک بن حویرث سے، کتنی روایتیں، کتنے صحابہ کے میں نام لیتے جاؤں، حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ شاید حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اندر رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، اور نہ کرنے کی صحیح سند سے ایک بھی روایت نہیں ہے، ایک بھی روایت نہیں ہے نہ کرنے کی۔ کیوں ہم نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے امام نے نہیں کی؟ کیا اتنے امام تھے؟ اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ 4 امام برا کے ہیں۔ بھائی 4 اگر برا کے اندر 3 اماموں نے رفع الیدین کی ہے، آپ تینوں کو تو مانو، برک بھی کہتے ہو، مانتے بھی نہیں ہو۔ کیا وجہ ہے؟ کیا دیوار ہے؟ کیوں نہیں مانتے؟ نفسانی خواہش ہے یا مولوی صاحب نے روکا ہے؟ کیا مولوی صاحب آپ کے قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ حدیثیں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، ان حدیثوں سے جو اصل حدیثوں کی کتابیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں نے اپنے طرف سے حدیثیں گھڑ لی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، سند کے ساتھ حدیث دکھانے کے لیے تیار ہوں، سند کے ساتھ۔ آپ کو کوئی جرت نہیں ہوگی اس سند کا انکار کر سکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندوں کے ساتھ رفع الیدین ثابت ہے، پھر کیوں نہیں کرتے؟ مسجدیں بھری ہوئی ہیں بغیر رفع الیدین کرنے والوں کی۔ آگے چلتے ہیں، اگر کہا جائے امام کہ بھائی پاؤں ملائیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقام الصلاۃ، لوگوں صفوں کو برابر کرو، یہ نماز کا ایک حصہ ہے۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، نماز کے حصے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے امام صاحب نے ہم نے نہیں کیا اور منع کرتے ہیں۔ اگر ملا لیا تو چھوٹی انگلی ملا لی، پورا پاؤں نہیں ملایا۔ سیدنا نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام اس انداز کے ساتھ پاؤں ملاتے، ہمارا کندھا اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ ملتا، گھٹنا گھٹنے کے ساتھ یعنی سائڈ گھٹنے والی، اور ٹخنا ٹخنے کے ساتھ ملتا تھا۔ جب پاؤں کو پچھلے حصے سے ٹخنے کی طرف سے ملائیں گے تو پورے پاؤں مل جائیں گے، اور پورے نماز کے اندر یہ صف بندی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں صفیں سیدھی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا کس طرح؟ کہا کہ اللہ کے سامنے اپنے پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں فرشتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ یہ سب بندی ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ روڈ بلاک کرنا ہے تو سب سے آگے ہوں گے، لیکن بات کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہے کہ پاؤں ملانے ہیں نماز کے اندر۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو آپ کے ٹخنے بھی ملے ہوئے ہونے چاہیے، آپ کے کندھے بھی ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ محبت پوری تب ہوگی، صرف دعوے سے محبت پوری نہیں ہوتی۔ ذات کو ماننے والے مشرکین مکہ بھی تھے، بات کو ماننے والے اگر ہو تو اپنے کندھوں کو کندھے کے ساتھ ملاؤ، اپنے پاؤں کو ملاؤ، اپنے مولوی صاحب کے پاس یہ روایتیں لے کر جاؤ، امام صاحب یہ روایتیں اللہ کے رسول کی ہیں، کیا اس کا آپ انکار کر سکتے ہیں؟ اگر آپ امتی ہیں تو میرے بھائیوں جتنی حدیثوں کی کتابیں ہیں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صف بندی نماز کا حصہ ہے۔ آپ صفیں سیدھی نہیں ہوتی تو شیطان اس کے اندر گھس کر آپ کے دلوں کے اندر عداوت اور دشمنی اور مخالفت ڈالے گا۔
कितने हमारे लोग हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को नहीं मानते। मोहब्बत तो करते हैं, कहते हैं हमारी मोहब्बत पूरी है, लेकिन मोहब्बत कहाँ पूरी होगी जब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी मानेंगे, सब बंदी पूरी करेंगे। आगे चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और इस्लाम की फितरत है। मैं अपनी और आप भाइयों की इस्लाह चाहता हूँ, किसी की तनकीद मतलूब नहीं है। इन उरीदु इल्लल इस्लाह, अल्लाह जानता है कि इस्लाह की नीयत है। दाढ़ी रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बल्कि ये फितरत इस्लाम का एक अमल है। फितरत इस्लाम, फितरी जो अमल है उसमें से ये दाढ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के बारे में हुक्म जो है कई हदीसों की किताबों में है। जमहूर उलमाए किराम का ये मौक़िफ़ है कि दाढ़ी रखना फर्ज है। क्या है? फर्ज है। कुछ कहते हैं कि सुन्नत मौक़िदा है, लेकिन कई उलमा इस बात के कायल हैं, फाइल हैं कि दाढ़ी रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये एक उम्मती के ऊपर फर्ज है। बाद सुन्नतें, बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म जो है वो फर्जियत के हुक्म के अंदर आ जाते हैं। ये दाढ़ी मुसलमान का, मर्द का एक शार है, एक इंतखाबी निशान है, एक अलामत है। आप देखें, अगर दाढ़ी जो है ये मायूब होती तो अल्लाह ताला औरत को, अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दी, औरत को दाढ़ी नहीं होती। औरत और मर्द के अंदर फर्क है। अल्लाह ने मर्द को दाढ़ी दी है और औरत को दाढ़ी नहीं दी। हम जो है मर्द जो हैं वो औरत बनना चाहते हैं, इस्लाम ने मना किया है कि औरतों की मुशावत नहीं करें। और दाढ़ी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। हम कहते हैं कि यार खूबसूरती नहीं होती। क्या जिन लोगों की दाढ़ियां रखी हुई हैं, क्या उनके चेहरों पर खूबसूरती नहीं है? क्या वो बेकार लगते हैं? हमें लोग छोड़ दें, जिन लोगों के चेहरों पर दाढ़ी है उनको छोड़ दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जिसके साथ आप मोहब्बत के दावेदार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी? क्या वो बेकार लगती थी दाढ़ी? यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न तो मशहूर है, वहां की औरतों ने हाथ काट दिए थे, क्या उनकी दाढ़ी नहीं थी? जितने अंबिया आए, जितने नबी आए, जितने नेक लोग आए, जितने सहाबे किराम आए, सबकी दाढ़ियां थी। फिर क्या बात रुकावट है दाढ़ी रखने के अंदर? मेरे भाइयों, दाढ़ी जो है इंसान को बुराई से बचाती है, इंसान को बुराई से बचाती है। आपको कहीं भी बुराई का मौका मिल जाए, जब इंसान वो बुराई करेगा तो अपनी दाढ़ी को देखेगा, यार लोग क्या कहेंगे, इतनी दाढ़ी रखी हुई है, ये गुनाह कर रहा। क्या मतलब कि हमारी दाढ़ी ने हमें गुनाह से बचा दिया है और दाढ़ी की वजह से इंसान नमाज़ी बनेगा। आप दाढ़ी रख लेंगे, अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे यार दाढ़ी रखी हुई है, नमाज भी नहीं पढ़ता। अगर आप दाढ़ी रखेंगे, गलत काम करेंगे तो लोग हमें कहेंगे। क्या मतलब है कि ये दाढ़ी हमें सीधा रास्ता दिखाती है। हम कितने ही लोग हैं जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत के दावेदार हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। दाढ़ी सबसे अच्छी खूबसूरती है मेरे भाइयों, सबसे अच्छी खूबसूरती है और मर्द की निशानी है। क्या मुंह उठाकर हौज़ कौसर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी पिएंगे? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये चेहरा मूंढा लेकर हम जाएंगे तो क्या हम मुंह लेकर जाएंगे? अगर दाढ़ी होगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और आपकी बात की फरमाबरदारी होगी। मेरे भाइयों, दाढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, एक मुसलमान पर, मर्द पर फर्ज है। इसके अंदर खूबसूरती है, इसके अंदर वक़ार है, इसके अंदर इज्जत मानते हुए, आपकी मोहब्बत को का सबूत देते हुए आज के बाद हम दाढ़ी को हाथ भी लगाएंगे, दाढ़ी रखेंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे भाइयों, इसको हाथ न लगाएं। मुझे बड़ा अफसोस होता है अगर फ्रांस वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के खाके बना दें तो हम कहते हैं कि वो गुस्ताखे रसूल हैं। हमारे साथी जो हैं वो कटिंग के साथ कैसी दाढ़ियां बनाते हैं, कैसे कैसे उनके शेप होते हैं और कैसी कैसी उनकी डिजाइनें होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं है, सुन्नत की बेहुरमती नहीं है। चेहरे को तू सजा रहा है, लेकिन उसके अंदाज क्या क्या हैं, क्या क्या अंदाज हैं। ये सारे हराम हैं, जितने तरीके हैं बनावट के सारे हराम है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की गुस्ताखी है, तौहीन है। इन बातों से हमें बचना चाहिए, हम मुसलमान हैं। ये सारे जो तरीके दाढ़ी के हैं ये सारे हराम हैं। और आगे बालों के अंदर आते हैं,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا ایک انداز یہ بھی تھا. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ نعم الرجل خریم الاسدی، خریم میرا صحابی بہت اچھا انسان ہے. اگر اس کے اندر دو باتیں آ جائیں، اس کے اندر دو خامیاں تھیں، یہ کہہ سکتے ہیں دو باتیں تھیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یہ کہ اس کے بال جو ہے سر کے بال بہت بڑے تھے، فرمایا کہ ان بالوں کو کٹوا دے. اور دوسرا جو ہے وہ اپنے سلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتے تھے، تہبند کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کر لے تو یہ بہت اچھا انسان ہے. دعوت کا ایک عظیم انداز یہ بھی ہے. خریم اسدی نے جب یہ پیغام اللہ کے رسول کا سنا، سنن ابو داؤد کے اندر آتا ہے، فوراً چھری اٹھائی اور اپنے بالوں کو اس کے سے کاٹ دیا اور اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک کاٹ دیا. تہبند کو آدھی پنڈلی تک کاٹ دیا. یہ صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. بال رکھنے کے بارے میں اسلامی احکام ہیں، لیکن بال چاروں طرف کے آپ کے برابر ہونے چاہیے. یا تو یہاں پہ چھوٹے ہیں سائڈ سے، لیکن اتنے بھی نہیں کہ ایک عجیب انسان لگ جائے. ایسی بالوں کی کٹنگ کرواتے ہیں، انسان دیکھنے والے کو شرم آتی ہے لیکن بنانے والے کو شرم نہیں آتی. اللہ کے رسول کا حکم ہے اگر بال رکھنے ہیں تو پورے بال رکھیں، وگرنہ پورے بالوں کو مڈانا ہے. بعض لوگ جو ہے بچے جو ہے وہ بال اس انداز سے رکھتے ہیں، سائڈیں بالکل مونڈی ہوئی ہوتی ہیں اور سر کے اوپر بال ہوتے ہیں. کیا ان کے والدین نہیں ہیں؟ ان کے والدین مسلمان نہیں ہیں، ان کا گھر مسلمان نہیں ہے. بتا کے تھک گئے اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے آپ جو ہے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر سکے تو آپ کہاں تک یہ دین اسلام پھیلائیں گے. میرے بھائیوں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے اولاد کا بھی خیال رکھیں. 3 قسم کے بال جو ہے وہ جائز ہیں. بالوں کو آپ بڑھا سکتے ہیں، ایک کانوں کی لو تک اور دوسرا کندھوں تک. کندھوں سے آپ کے بال نیچے نہیں ہونے چاہیے، کندھوں سے آپ کے بال اوپر ہونے چاہیے. یہاں تک آپ بال رکھ سکتے ہیں اگر آپ بال بڑے رکھنا چاہتے ہیں. اور بالوں کے حوالے سے شرعی یہ حکم ہے بالوں کے بیچ سے مانگ نکالنی. ساتھی جو ہے سائڈ سے مانگ نکالتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سر کے بیچ سے مانگ نکالنی ہے. کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو عورتوں کا کام ہے. یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تجھے پتہ نہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو میرے بھائیوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہم امتی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں تو ان باتوں کو ہمیں ماننا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جتنی میں نے اپنے آپ کو اور آپ کو نصیحتیں کی، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.